کر لیں. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں، دوسری بات یہ کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب جو کبھی کبھار آتے ہیں لیکن سور سار اچھی ہے تو وہ کئی سارے نوٹ لے جاتے ہیں، اور جو بیچارہ قاری 5 نمازیں پڑھاتا ہے اور بچوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہے اور کئی نسلوں کو پڑھاتا ہے، اس کو تو عید بھی لوگ سوٹ بھی لوگ 27ویں رات کو دیتے ہیں تاکہ نہ کوئی درزی پکڑے نہ سی کے دے، دیتے ہی 27ویں رات کو ہیں. اور پھر حساب کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کتنی خدمت کریں گے اس امام صاحب کے؟ تو کہنے لگے تنخواہ دے دیں گے، ساتھ کو 2-3 ہزار روپیہ دے دیں گے. تو میں نے کہا چلیں امام کو چھوڑیں، آپ کا کتنا خرچہ آیا اس سال؟ تھوڑی سی حوصلہ افزائی، تھوڑا سا پیار. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حوصلہ افزائی سے مضبوط ہو جاتی ہیں. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا ماشاءاللہ تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. یعنی بہت سارے بندے تراویحاں پڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پیروں میں سوجن آ گئی ہے، تو مجھے بتائیں جس نے سارا دن یاد کی ہیں. میں ڈھیر سارے ان حفاظ کرام کو جانتا ہوں جو تراویح کے بعد روٹی کھاتے ہیں، پہلے کھاتے نہیں، کہتے ہیں کھا لیں گے تو پڑھائیں گے کیسے، محنت کرتے ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک ذوق دیا ہے کتاب و سنت کا، اس پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید کے مفاہیم پر، ترجمے پر غور کریں. قرآن ہم سے کیا کلام کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ، رب فرماتے ہیں آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. آپ ان قرآن مجید کا ترجمہ یاد کریں، اور اس ترجمے کے ساتھ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس پر غور کریں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے قرآن مجید اصلاح ہی میری کر رہا، بات ہی میرے ساتھ ہو رہی ہے. جس طرح توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر، جس طرح کچھ سمجھدار آدمی، کوئی درویش آدمی کلام کرے نا کبھی اللہ کا بندہ، تو کلام اس طرح لگتا ہے کہ جیسے فقط ہماری ہی بات ہو رہی ہے، یہ مجھے ہی سمجھایا جا رہا ہے. عرب کے جو پکے کافر تھے نا، پکے، وہ بھی جب حضور تلاوت کرتے تھے تو غور سے سنتے تھے، کیونکہ وہ سیدھا جا کے اثر کرتا تھا نا، قرآن مجید سیدھا اثر کرتا تھا. پکے کفار حضور رات کو تلاوت کر رہے تھے تو چھپ چھپ کے جھاڑیوں میں، ابو جہل بھی سن رہا تھا، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی سن رہے تھے، اخنس بن شریک بھی سن رہا تھا. رات ساری حضور قرآن پڑھتے رہے اور چھپ چھپ کے یہ حضور کا قرآن پاک سنتے رہے، اور ایک دن نہیں 3 دن تک مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا. تو قرآن مجید کے ساتھ جب آپ وابستگی پیدا کریں گے، آپ کا مزاج بنے گا قرآن مجید کا. بچوں کو جب میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا کہ یورپ میں اب لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ نا تنہائی پسند ہو گئی ہے نا ہماری سوسائٹی، جب سے موبائل آیا ہے نا، سانو تو تکتا ہی کوئی نہیں، موبائل تے لگے رہتے ہیں. تو وہ جب سے موبائل آیا ہے نا لوگ تنہائی پسند ہیں. بچے کوشش کرتے ہیں، بچے کیا بڑے کوشش کرتے ہیں کوئی کونا ملے اکیلے بیٹھنے میں اور اپنی مرضی کی چیزیں سنیں اور دیکھیں. تو اب ایک کچھ طبقات ایسے ہیں جو شادی سے پہلے بچوں کو باقاعدہ کسی موٹیویشنل کے پاس لے جا کے کورس کراتے ہیں، اسے گھنٹے 2 گھنٹے کے سیشن کراتے ہیں تاکہ اس کو کسی اور کو بھی برداشت کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہے اور وہ گزارا کر سکے. بچیوں اور بچوں کو کورسز کرائے جاتے ہیں. تو میں وہ کورسز کا مضمون دیکھ رہا تھا کہ جناب اس طرح کر کے آپ گنجائش پیدا کریں، اس طرح کر کے آپ کسی اور کو بھی، مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں تو گزارا نہیں ہوتا میاں بیوی کا. خیر یہ مسئلہ بھی بہت بڑا ہے دنیا میں، اگر میاں بیوی کا معاملہ ٹھیک نہ ہو تو گھر کا سارا نظام ہی درست نہیں رہتا. لیکن آپ جتنے مرضی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جائیں اور جتنے مرضی کورسز کرائیں، قرآن مجید کا ایک جملہ ہر چیز پر بھاری ہے. میاں بیوی کے رشتے کا ذکر کیا تو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. بات ہی ختم کر دی. ڈھونڈ لو جتنے مردی اسکالر، تلاش کر لو جتنی بڑی بڑی باتیں، مرد عورت کا لباس ہے، عورت. 3 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، بڑی چیزیں اس پر کہی جاتی ہیں پر 3 باتیں. ایک تو وہ کہتے ہیں
کہ جتنے مرضی بھی داغ ہو نا وجود پر، بندہ لباس پہن لے تو چھپ جاتے ہیں، تو میاں بیوی بھی چھپا لیتے ہیں ایک دوسرے کو، ساری کمزوریاں چھپ گئیں، ساری غلطیاں چھپ گئیں۔ دوسری بات، سردی ہو یا گرمی، لباس کی وجہ سے ہی انسان شدت سے بچتا ہے۔ سخت ٹھنڈ میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سخت گرمی بھی ہو نا تو پھر بھی لوگوں نے پردے لے کے اوپر لیے ہوتے ہیں تاکہ دھوپ سے بچ جائیں۔ بندے کو گرمی کی شدت سے، سردی کی شدت سے لباس ہی بچاتا ہے۔ کیا رشتے کا تقدس بیان کیا، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اس کو تکلیف آئے گی تو وہ اس کے دفاع کا بندوبست کرے گی، وہ کسی مرحلے میں آئے گی تو خامد اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ اور تیسری بات آپ دیکھیے، قرآن مجید کا جو انداز تربیت ہے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی مفسرین نے یہاں وہ یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی بھی تگڑا ہونا، کپڑوں کے بغیر زینت نہیں ہوتی، سجتا نہیں۔ کپڑے پہن لے تو بندہ اپنے وجود کے لحاظ سے اچھا لگتا ہے، اور جتنے اچھے کر کے پہن لے، یعنی وہ سفید لباس پہن لے، اس نے ویسٹ کوٹ پہن لی، وہ وزادار محسوس ہونے لگ گیا۔ فرما دیا یہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے کہ ان کی زینت ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ تو قرآن مجید کو آپ جب پڑھیں گے تو یہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا، آپ کے دل کی بڑی ساری چیزیں دھل جائیں گی۔ ہمارا ٹوٹتا بکھرتا خیالات کا ماحول ہوتا ہے، سوسائٹی میں لوگ عجیب و غریب وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، بچے کیا سوچ رہے ہیں، کیا پنپ رہا ہے، مخالفتیں ہو رہی ہیں، رشتہ داروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب دل تھوڑے تھوڑے سخت ہو جائے نا، بندہ درویش نہ رہے، سادہ نہ رہے، درگزر والا نہ رہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی انا آ جائے، دل اس کا سخت ہو جائے، تو پھر وہ شدت پسند ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں۔ تو ہمارے ارد گرد جتنے لوگوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہماری طبیعتوں میں جو سختی ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دلوں میں کہیں کہیں زنگ لگ جاتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہر شے کو لگ جاتا ہے زنگ، ہر شے کو۔ تو کریم فرمانے لگے دل کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو حضور کو دل کو لگ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں نے رمضان سے پہلے جو یہاں درس دیا تھا تب بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، ایک سپارہ کم از کم جو رمضان کے دن رہ گئے ہیں، مہربانی کر لیں، موبائل سے جان چھڑا لیں۔ ایک مہینہ اتنا مقدس ہمیں ملتا ہے، کم از کم یہ 2-3 دن رہ گئے ہیں، اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑیں۔ یہ جو ماہ مقدس ہے اس کا قرآن سے خاص تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن مجید نازل ہی رمضان کے مہینے میں ہوا، خاص نسبت ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہر سال رمضان میں پورا قرآن حضور حضرت جبریل امین کو سناتے، اور جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں زارا قرآن تلاوت کرتے۔ اور جو سال حضور کے وصال کا تھا 2 قرآن مجید نبی پاک نے سنائے۔ تو کم از کم ایک قرآن پاک تو رمضان میں ختم ہو جائے۔ لیکن اگر وہی کہانیاں رہیں اس مہینے میں بھی، وہی رہے ہم اپنی ہی موج میں، اپنے ہی رنگ میں، اپنے، مجھ سے دوست مسئلے پوچھتے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو مسائل پوچھتے ہیں، تو میں ایک مسئلہ نا انہیں اور بتا دیتا ہوں۔ حج کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو ایک صاحب کہہ رہے تھے پیدل چلا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو میں دوستوں کو ایک نئی بات عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے نا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھنے کا بھی مزاج بنا لیں حج عمرے پہ جانے سے پہلے۔ کو 2 گھنٹے بیٹھنے کا نا سکون سے مسجد میں بن مزاج بنائے، تاکہ وہاں جا کے آپ کو 2 سپارے تو روز کے پڑھ لیں، ورنہ پھر آپ لائیو ہی ہوں گے وہاں سے لائیو ہی ہوں گے، فلانا بھی لائیو ہے، فلانے کی بھی فوٹو آ گئی، یہ ایئرپورٹ کی فوٹو، یہ اترنے کی فوٹو، یہ ادھر کی فوٹو، کعبے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ پھر تو مطلب تصویروں کی زندگی میں آپ اور میں زندہ رہ جائیں گے۔ اس لیے خاص محبت کریں قرآن پاک سے۔ کل کی جو رات آ رہی ہے اس کو ضائع نہیں کریں، اور مغرب سے لے کر سارے کام ختم کریں، مغرب سے لے کر اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ میں نے ایک رات
عبادت میں گزارنی ہے۔ تراویح بر وقت پہلے سے جا کے کو 5 منٹ بیٹھ جائیں، پوری 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی کافی عبادت ہو جائے گی آپ، یہ بھی یہ کام ہو جائے۔ اس کے بعد پھر جتنا موقع ہو، دیکھو میرے بھائی، میری ایک عزیزہ بزرگ بیمار ہیں، تو بچوں نے ان کے مل جل کے عزیزوں نے مینج کیا ہے کہ تو رات آج جاگ، اگلی رات پھر میں ان کے ساتھ بیدار رہوں گا، پھر کرتے ہیں کہ نہیں مینج کرتے؟ کوئی مشکل ہمارے اوپر آ جائے تو ہم اپنے لیے مینج کرتے ہیں، تو کوئی ایک رات عبادت کے لیے بھی تو مینج کر لینی چاہیے۔ چلیں آ جاتی ہے نیند، غلبہ کر جاتی ہے، پھر تھوڑا بہت وضو کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کریم مالک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، قرآن مجید سے ہماری محبت اللہ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ایام باقی رہ گئے ہیں اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔